بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ یہاں پہ کوریج کے لیے موجود ہیں. آج توشہ خانہ کا مقدمہ اپنے حتمی مراحل سے گزرتا ہوا سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کی گئی ہے اور 342 کی سٹیٹمنٹ عمران نیازی صاحب کی ریکارڈ کی جا چکی ہے اور 342 کی سٹیٹمنٹ کے اوپر ان کے دستخط بھی ہو چکے ہیں. اب جو مراحل پیچھے باقی ہیں اس کے اندر جو ڈیفنس وٹنسز ہیں، ڈیفنس ایویڈنس ہے، اس کی ریکارڈنگ کی جائے گی اور یہ ہر ملزم کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں اگر کوئی ایویڈنس دینا چاہے، کسی گواہ کو عدالت کے روبرو بلانا چاہے تو وہ بلا سکتا ہے. اور یہ کیس جو کہ چند ہی گواہان پر مشتمل تھا، اس کو 11 سے 12 ماہ لگے اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے، اور یہ جو حتمی مراحل میں داخل ہوا ہے یہ بہت سے مراحل سے گزرتا ہوا داخل ہوا ہے. کوئی بھی ٹرائل جب تک اس کا حتمی فیصلہ نہ آ جائے وہ اعلیٰ عدالتوں میں نہیں لے جایا جاتا. اور یہ روٹین کی بات ہے کہ جب ٹرائل کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے کو چیلنج اعلیٰ عدالتوں میں ضرور کیا جاتا ہے. دوران سماعت جب سماعت چل رہی ہو، یہ روایت نہیں ہے قانونی طور پہ کہ اعلیٰ عدالتوں کے دروازے اس وقت کھٹکھٹائے جائیں. ہاں، جب آپ نے تکنیکی بنیادوں پہ معاملے کو تاخیر کا شکار کرنا ہو، جب آپ نے تکنیکی بنیادوں پہ میرٹ کے اوپر بحث نہ کرنی ہو، تو پھر آپ اعلیٰ عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹاتے ہیں اور کسی ہیلے بہانے سے سٹے آرڈر بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. آج جب سماعت ہوئی تو بہت سارے سوال کیے گئے جس کا نہ ملزم کے پاس جواب تھا نہ ان کے وکلاء کے پاس جواب تھا. یعنی آج جب نیازی صاحب سے یہ پوچھا گیا آپ نے توشہ خانہ کے تحائف لیے تھے؟ ہاں لیے تھے، مگر میں نے فلاں اپنے افسر کو دے دیے تھے، میں نے ڈائریکٹ نہیں لیے. کیا آپ نے وہ تحائف بیچے تھے؟ ہاں جی بیچے تھے، مگر وہ فلاں بندے نے جا کے بیچے تھے. کیا توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کے بعد جو رقوم حاصل ہوئی تھی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئی تھیں؟ ہاں میرے اکاؤنٹ میں تھی، مگر وہ میرے اکاؤنٹنٹ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا. یعنی جب یہ تحائف لیے گئے اور ڈکلیئر نہیں کیے گئے، جب ان تحائف کے حوالے سے باقاعدہ بیگم صاحبہ کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ان کو ہوا نہیں لگنے دینی، ان کی تصویر نہیں کھینچنی، ان کو اپنے قریب رکھنا ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ ملازمین کی جاتی تھی، تو اس وقت تو گھر میں کوئی چیز آئی ہو تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں یہ چیز آئی ہے. تو میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آج جب آپ سے سوال کیے جاتے ہیں تو آپ بالکل جواب نہیں دے پاتے اور آپ دوسروں پہ ڈالتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ فلاں نے کیا تھا. مجھے آج بڑا افسوس ہوا کہ روز قوم کو لیکچر دیتے ہیں دو یہ جھنڈے لگا کے دو گھنٹے کے لیے پیچھے جھنڈے لگائے ہوتے ہیں، قوم کو لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے اخلاقیات پہ، اپنے آپ کو مسلم امہ کا لیڈر ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ چوری کیا ہوتی ہے، چور کون ہوتا ہے، ڈاکو کون ہوتا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے. اور اپنے گھر کے یہ معاملات ہیں کہ جب عدالت نے اب 11 ماہ کے بعد آپ نے جواب دے ہی دیا تو جواب یہ دیا کہ مجھے ان معاملات کا نہیں پتہ، کسی اور سے پوچھ لیں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میں تو بالکل نہ کبھی توشہ خانے کے تحائف دیکھے، نہ اس چیز کا پتہ ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ اتنی بہانہ بازی کر رہے ہیں کہ شاید ملک کی تاریخ میں کسی مقدمے میں آج تک اس طرح کے بہانے نہیں بنائے گئے جس کو انگریزی میں لیم ایکسکیوزز کہتے ہیں. آپ بتائیں کہ توشہ خانہ کے تحائف آپ نے لیے تھے، وہ کہاں بیچے تھے، کتنی رقم حاصل ہوئی تھی، جو رقم حاصل ہوئی تھی اس رقم سے کیا کیا گیا تھا. یعنی یہ تمام باتیں
آپ کے وکیل علی ظفر صاحب الیکشن کمیشن میں جب یہ مقدمہ چل رہا تھا تو یہ تسلیم کر چکے ہیں، بینک الفلاح کے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی فراہم کر چکے ہیں، اور آپ پہ کیس یہ ہے کہ آپ نے تحائف لیے ڈکلیئر نہیں کیے، جو کہ ڈکلیئر کرنا لازم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے یہ تحائف ڈکلیئر نہیں کیے تو جو ان سے رقوم حاصل ہوئی تھیں وہ آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائیں، اور وہ رقوم مطابقت نہیں رکھتی جتنے کہ یہ تحائف بکے ہیں اس رقم کے ساتھ۔ تو پھر تحائف بیچنے کے بعد جو رقم تھی وہ رقم کہاں پہ گئی؟ اس رقم کا پتہ لگنا ضروری ہے کہ پتہ لگے کہ وہ رقم کس چیز میں استعمال ہوئی اور کیوں استعمال ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری امر ہے کہ یہ پتہ کروایا جائے کہ یہ رقم کہاں گئی ہے، آپ نے کہاں پہ خرچ کی ہے، اور کی آپ نے غیر قانونی طریقے سے ہے۔ تو یہ جو دوسروں کو باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے رسیداں کڈو، تو آج وہ خود جعلی رسیدیں بنانے پر مجبور ہیں اور کورٹ کے سامنے اپنے دفاع میں کوئی بات کرنے کو نہیں ہے۔ تو میں آج حیران ہوا کہ پوری کیمپینز چلتی رہی پاناما کے اوپر بھی، اور میاں نواز شریف نے تو پھر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے ایک ایک پیشی پہ جاتے رہے، کئی سو پیشیاں انہوں نے بھگتی۔ یہ جو کئی سو کیس گناتے ہیں نا، آپ نے کتنی پیشیاں بھگتی ہیں، آپ کتنے کیسز پہ آئے ہیں؟ ہر روز کوئی بہانہ، کبھی کوئی کمٹمنٹ ہے، کبھی کوئی عذر ہے، کبھی کوئی بہانہ ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ بہانے بازی کی جا رہی ہے۔ چوری پکڑی جا چکی ہے، چوری ثابت ہو چکی ہے، مگر وہ ٹل نہیں رہے، وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ، ایک کے بعد ایک بہانہ۔ تو یہ جو اب سپریم کورٹ میں کل کیس دائر کیا گیا ہے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا اور منفرد واقعہ ہے کہ اتنے پاکستانی شہری عدالتوں میں اپنے مقدمات کی سماعت کے لیے آتے ہیں، کتنوں کو یہ سہولت میسر ہے کہ ان کے وکلاء کورٹ نمبر 1 میں کھڑے ہو کے چیف جسٹس کو استدعا کریں کہ ٹرائل کے چلتے ہوئے ان کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اور کتنے ایسے سائل ہیں جن کا کیس 2 مرتبہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کا کیس ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے، آپ 7 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈال چکے ہیں اس کے خلاف، 2 دفعہ اسی ٹرائل کورٹ کو کہا ہے کہ ہمارا مقدمہ روکا جائے، وہاں سے آپ کی استدعا مسترد ہوئی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ یہ ٹرائل روکا جائے تکنیکی بنیادوں کے اوپر، وہاں سے آپ کی استدعا مسترد ہوئی، پھر آپ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ میں 2 رکنی بینچ جسٹس یحییٰ آفریدی کا اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کا، اس نے کہا کہ ٹرائل کے اندر مداخلت نہیں کی جا سکتی، اور انہوں نے وہ معاملہ واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجا۔ اب دوسری کی جائے، کیا یہ قانون کے مطابق جائز ہے کہ یہ قانون کے مطابق جائز ہے کہ ہر جو کمپلیننٹ ہے، ہر سائل ہے، اس کی درخواست سپریم کورٹ دوران سماعت جب ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہو تو وہ فکس کر، اور یہ آؤٹ آف دا وے جا کے نمبر کیسے الاٹ ہوتا ہے؟ آپ کی میری درخواست جائے گی تو اس پہ یہ واحد ملزم ہے وہ یہاں درخواست ڈالتا ہے سپریم کورٹ میں، صبح درخواست ڈالتا ہے، دوپہر کو نمبر الاٹ ہو جاتا ہے، شام درخواست ڈالتا ہے، صبح نمبر الاٹ ہو جاتا ہے، اور وہ سماعت کے لیے مقرر بھی کر دی جاتی ہے۔ اور یہ جو سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انٹرم آرڈر کے خلاف کیا ہے۔ سمجھتا، اور یہ بڑی چھوٹے پن کی نشانی ہے کہ بندہ اپنے سٹاف افسر پہ ایک چیز ڈال دے، چیز آپ نے خود لی، آپ کی اہلیہ نے بیچی،
اس سے جو پیسے آئے وہ آپ کے زیر استعمال رہے. اب جان کے ایک سرونگ میجر جنرل کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس معاملے کو کنٹروورشل کیا جائے, اور فوج کے ادارے کو بیچ میں, اس ٹرائل میں بھی انہوں نے فوج کے ادارے کو لانے کی کوشش کی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا نامناسب ہے. آپ اپنا جواب دیں. اب یہ کہنا کہ نہیں وہ بریگیڈیئر وسیم چیمہ جو میجر جنرل وسیم چیمہ ہے ان کو بلائیں, وہ جا کے جواب دیں گے. بھئی یا تو وہ تحفہ ان کے استعمال میں رہا ہو, یا انہوں نے بیچا ہو, یا اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا ہو. جب فائدہ آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے اٹھایا ہے تو پھر یہ سارا ملبہ اپنے سٹاف پہ ڈالنا یہ نامناسب ہے, اور یہ چھوٹے پن کی نشانی ہے. سر کوشچن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رات کو یہ اپلیکیشن دیتے تھے ان کو تاریخ مل جاتی ہے, تو جو حکومت پاکستان ہے یا ضابطۂ قانون و انصاف, کوئی اس طرح کا عمل کرنے کے لیے ہے کچھ اس طرح کے امینڈمنٹ یا کچھ اس طرح کے لانے کے لیے؟ دیکھیں, بینچز کی تشکیل کے حوالے سے پہلے ہی قانون سازی کی جا چکی ہے, جس میں مقصد یہ تھا کہ کلیکٹیو وزڈم جو اجتماعی سوچ ہے سپریم کورٹ کی, وہ بینچز کی تشکیل کے اندر جو ہے وہ نظر آئے. اب بڑی حیرت کن بات ہے کہ وہ لیجسلیشن آج تک لٹکی ہوئی ہے, اور یہ واحد لیجسلیشن ہے جو مارز وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا. ایسا ہوتا نہیں ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی قانون ابھی قانون کی شکل اختیار نہ کیا ہو اور آپ اس کو کالعدم قرار دے دیں. تو وہ قانون سازی کی گئی تھی, اچھی نیت سے کی گئی تھی, اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا تو یہ منصفانہ بینچز کی تشکیل سامنے آ جائے گی. جی بہت شکریہ جی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتوں نے جتنی مرتبہ بلایا آپ دیکھ لیں کہ ان کی پیشیاں اس میں سے کتنی ہیں. یہ 70 پیشیوں میں سے 2 یا 3 مرتبہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں, جبکہ ہر روز پیش ہونا چاہیے تھا, جواب دینے چاہیے تھے, بتانا چاہیے تھا کہ کہاں پہ یہ توشہ خانہ کی چوری ہوئی اور وہ کیسے ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو انہوں نے عدالتوں میں پیشیاں بھگتی نہیں ہیں جس طریقے سے ہم نے بھگتی. ہمارے پہ جھوٹے کیسز تھے, ان پہ تو پھر بھی کیسز کے اندر بہت سارا سبسٹنس موجود ہے. کی باقی دیکھیے, آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہے, پاکستان ڈیفالٹ سے بچا ہے, اور بجائے اس کے کہ روپیہ اتنا گر جاتا کہ وہ قابو میں نہ آتا اور پیٹرول کی قیمت مزید بڑھ جاتی, ابھی تو پھر بھی روپے کے مستحکم ہونے سے جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کے حوالے سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی بھی پیچھے کی گئی تھی. مگر جو لیوی لگائی گئی ہے وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے نتیجے میں لگائی گئی ہے. تو ہم چاہتے تو ہم بھی عمران خان صاحب کی طرح آخری مہینے میں پیٹرول کے اوپر اربوں روپے کی سبسڈی دے کے معیشت کو نقصان پہنچا کے گھر چلے جاتے اور یہ کام کیئر ٹیکر کو کرنے دیتے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے, انسان وہ ہوتا ہے جو کمٹمنٹ کو پورا کرے. ایک لانگ ٹرم نقصان سے بچنے کے لیے, ایک ناقابل تلافی نقصان سے بچنے کے لیے, ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اگر یہ قدم اٹھایا گیا, یہ خوش دلی سے نہیں اٹھایا گیا, یہ اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ کچھ شرائط ہیں جن کے اوپر آئی ایم ایف کا اگریمنٹ طے پایا ہے. اور یہ آئی ایم ایف کا اگریمنٹ اس نے کیا تھا جس نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. اللہ کرے کوئی اس ملک میں خودکشی نہ کرے, مگر خودکشی کے دعوے اور پھر وزرائے خزانہ کی تبدیلی ایک کے بعد ایک, اور پھر آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنا, تو وہ اکانومی کو بھی سابوٹاج کر کے گیا. تو یہ لینڈ مائنز ہیں جن کو بچ بچ کے چل کے تو یہ فیصلے کر رہے ہیں, ورنہ وہ ایسی مائن بچھا گیا ہے کہ شاید پاکستان میں عام آدمی کی زندگی اتنا اجیرن کبھی نہیں تھی جتنی وہ کر گیا ہے. 2018 میں تو یہ حالات نہیں تھے جب ہم اس ملک کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے تھے اور اس ملک کی بھاگ دوڑ چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ 2018, یہ ضرور پوچھیں کہ 2018 سے 22 کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا. صاحب آپ عوامی نمائندے بھی ہیں, ایک عوامی نمائندے خاندان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جی آپ یہ بتائیں اپنے بارے میں, اور جب الیکشن کی سلگے سے لڑیں گے اور اس کی عوام کو کیا نیریٹو بلڈ کریں گے؟ دیکھیں میں کبھی کسی چیز کی زندگی میں خواہش نہیں کی. میں ایک ایمبیشیس آدمی نہیں ہوں,
محنت کرنے والا انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ جہاں کام لے لے جیسا کام لے لے, اگر قسمت میں لکھا ہوگا تو گجرانوالہ سے انشاءاللہ الیکشن لڑنا ہے. اور قلعہ دیدار سنگھ کا علاقہ جو ہے وہاں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا, اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پہ خوش ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو جی, بہت شکریہ. تھینک یو سر. آ جائیں جی ڈیجیٹل میڈیا والے ذرا آ جاؤ ادھر بیٹھتے ہیں.